اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ مسئلہ نمبر 15 ہے جماعت کثیرہ، یعنی جو غلبہ ظن کا افادہ کرے۔ جماعت کثیرہ کی شرط اس وقت ہے جب روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لیے شہادت گزرے، اور اگر کسی اور معاملے کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں ثقہ عادل ثقہ کی شہادت گزری اور قاضی نے شہادت کی بنا پر حکم دے دیا تو اب شہادت کافی ہے، روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لیے بھی ثبوت ہو جائے گا ان شہادتوں سے۔ اب زیادہ کثیر جماعت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں مثال سے۔ پہلے تو بیان کیا کہ جب آسمان صاف ہو تو اس وقت شہادت کے لیے جماعت کثیرہ کی ضرورت ہے، لیکن کس شہادت کے لیے؟ کہ جب روزہ رکھنے یا عید کرنے کی شہادت دی جائے۔ جو گواہ آ رہے ہیں اگر وہ روزہ رکھنے یعنی رمضان کے چاند کی یا شوال کے چاند کی شہادت دینے والے جو آ رہے ہیں، اگر رمضان اور شوال کے چاند کی شہادت دینے آئے تو پھر بہت سارے چاہیے یہ جس سے غلبہ ظن حاصل ہو جائے۔ اگر کسی اور معاملے میں شہادت دی، زیادہ بھی نہیں تھے، 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد عادل اور ثقہ مرد کسی اور معاملے میں انہوں نے شہادت دی اور اس شہادت سے ضمناً رمضان کا بھی ثبوت ہو گیا تو پھر جماعت کثیرہ کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اسی سے رمضان کا ثبوت ہو جائے گا۔ مثال سنیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے پہ دعویٰ کیا، زید نے بکر پر دعویٰ کیا۔ کیا دعویٰ کیا؟ کہ زید کہتا ہے میرا اس بکر کے ذمے اتنا اتنا قرض ہے، دین ہے، اور ادائیگی قرض کی میعاد یہ ٹھہری تھی کہ جب رمضان آ جائے تو قرض ادا کر دے، دین ادا کر دے گا۔ حالانکہ رمضان آ گیا مگر یہ نہیں دیتا، تو مدعا علیہ جو ہے یعنی بکر جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں مانتا ہوں اس کا دین میرے ذمے ہے، میں نے اس سے قرض لیا تھا، میعاد بھی یہی ٹھہری تھی، لیکن ابھی یہ میعاد مکمل نہیں ہوئی، ابھی رمضان نہیں آیا۔ یعنی جو قرض خواہ ہے، قرض دینے والا ہے، قرض کا مطالبہ کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، اسے اب میرا قرض لوٹا دینا چاہیے، اور جس پر قرض ہے جو مقروض ہے وہ کہہ رہا ہے میں لوٹا دوں گا، میں منع نہیں کر رہا، لیکن رمضان تو آ جائے، رمضان ہی نہیں آیا۔ اس پر مدعی یعنی جو زید ہے، جو قرض دینے والا ہے، قرض کا مطالبہ کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ 2 گواہ ہیں میرے پاس جنہوں نے چاند دیکھنے کی شہادت دی ہے، اور ان کی شہادت پر جو 2 گواہ آئے تھے قاضی نے حکم دے دیا کہ دین ادا کر دو، اس نے گواہی پیش کرنی تھی۔ یہی ہوتا ہے، گواہی پیش کی جا سکتے تھے، جاتے بھی ہیں، اس نے کر دیے کہ بھائی یہ گواہ ہیں اور یہ ان کی گواہی اس بات پر ہے کہ چاند ہو گیا ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے، اب دو میرا قرضہ۔ تو قاضی نے ان کی شہادت کو قبول کر کے حکم دے دیا کہ تم اب دین ادا کرو، اس کا قرض ادا کرو، جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی ہے، میعاد پوری ہو گئی ہے۔ اب اگرچہ مطلع صاف تھا، آسمان صاف تھا، ضرورت تو یہ تھی کہ بہت سارے لوگ دیکھتے پھر جا کے فیصلہ ہوتا، لیکن اب ان 2 گواہیوں پر ہی فیصلہ ہو جائے گا روزہ رکھنے یا عید کرنے کا۔ انہی 2 گواہی یہ کفایت کر جائیں گی کہ یا تو اگر رمضان کا چاند ہے تو رمضان شروع ہو گیا، اگر شوال کا چاند ہے تو عید ہو گئی۔ اب یہاں وہ بات جو میں پہلے کہنا چاہ رہا تھا اور پھر ٹھہر گیا تھا کہ اصل میں رمضان کے چاند کا تعلق رمضان کے روزوں سے مقصودی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاند ہوگا، بلکہ چاند لوگ دیکھیں گے پھر جا کے رمضان کے روز رکھیں گے۔ اگر ایسا ہوتا یعنی مقصودی حکم ہوتا پھر سب ہی کو انفرادی طور پہ چاند دیکھنا ضروری ہوتا، بلکہ چاند دیکھنا ایک یہ ضمنی عمل ہے۔ مقصود جو ہے، اصل جو مقصود ہے وہ ہے رمضان میں روزے رکھنا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضمناً چاند دیکھنا پڑے گا۔ جیسے مقصود تو کیا ہے؟ قرآن مجید، حدیث، تفسیر کا علم، فقہ کا علم، حدیث، تفسیر و فقہ کا علم، یہ مقصودی علوم ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسائط کا ضمناً سہارا لینا پڑے گا، یعنی عربی گرامر پڑھنی پڑے گی، صرف، نحو، پھر زبان کی جو اسالیب ہوتے ہیں اس پر اطلاع حاصل کرنی پڑے گی، اس کے لیے معنی، بدیع، بیان، پھر کچھ علوم عقلیہ سے بھی تعلق جڑنا پڑے گا، منطق، فلسفہ، مناظرہ،
پھر کچھ اصول و ضوابط کو دیکھنا پڑے گا، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر. پھر جا کے وہ باری آتی ہے دور حدیث میں جہاں پہ حدیث پڑھتے ہیں. مقصد تو وہی تھا، حدیث پڑھنا، فقہ حاصل کرنا اس کی، اور قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا. لیکن اس مقصد تک رسائی کے لیے ضمناً ہمیں یہ سارے اسٹیجز اور مراتب بھی طے کرنا کہ اس کے بغیر پہنچ نہیں سکتے. بلکہ جو پہنچے وہ بہک گئے. یہ جو آج کہتے ہیں خود پڑھ لو، خود پڑھ لو، قرآن خود پڑھ لو، کیا حال ہے ان کا خود پڑھ کے. ایک ترتیب ہے، ایک سلسلہ ہے، اسے فالو کرنا ضروری ہے. تو مقصود کیا ہے؟ قرآن کا علم، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ضمناً ہمیں وہ چیزیں حاصل کرنی پڑیں گی کہ جو ان علوم کو سمجھنے میں معاون و مددگار ہوں گی. تو یہاں پر مقصود تو ہے رمضان کے روزے رکھنا. ظاہر سی بات ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شرع نے ضمناً ایک کام ذمہ لگایا ہے کہ چاند دیکھے جائیں. چاند دیکھ کر کے اگر رمضان کے روزوں سے چاند کا مقصودی تعلق ہوتا تو پھر ان دو گواہیوں سے کام نہیں بنتا، بلکہ قاضی پھر دیکھتا اور گواہی دینے والے قائم کرتا، مسئلہ صاف تھا، پھر چاند کا ثبوت ہو، پھر اس کے بعد رمضان کا فیصلہ ہوتا. لیکن یہاں پر ان دو گواہیوں سے ہی فیصلہ ہو گیا. اور اصل میں تو قصدن حکم کسی اور چیز کے لیے نہیں آتا، لیکن ضمناً رمضان کا بھی ثابت ہو گیا. قصدن تو یہ تھا کہ دین ادا کیا جائے، یعنی بکر پر دین ادا کرنا، قرض ادا کرنا لازم ہو گیا، کیونکہ جو میعاد تھی وہ مکمل ہو گئی. قاضی کا قصد، ارادہ تو یہ حکم دینا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب اس نے میعاد بتائی کہ رمضان جب آئے گا تو میعاد مکمل ہو جائے گی، پیسہ دینا ضروری ہوگا، اور دو گواہ قائم ہوئے کہ رمضان آ چکا ہے، چاند دیکھ لیا ہے. تو قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا قاضی کا کہ حکم دیا جائے کہ بھائی تم پر اب لازم ہے کہ تم اس کا قرض ادا کرو. ضمناً انڈائریکٹ میں رمضان کے چاند کا فیصلہ بھی ہو گیا، کیونکہ شرط یہی ٹھہری تھی، میعاد یہی تھی کہ رمضان آئے گا. تو اس نے ثابت کر دیا دو گواہ دے کر کے. دو گواہ اس نے قصدن کس پر قائم کیے؟ اپنے مدعے پر، جو اس کا مدعا تھا کہ بھائی ہماری میعاد، ہمارے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب رمضان آئے گا یہ میرے پر پیسے واپس دے دے گا. یہ ہمارا ایگریمنٹ تھا، رمضان آ چکا ہے اور یہ گواہ ہیں اس کے. جو اس کا مدعا تھا، جو اس کا کام تھا، اس پر صرف دو ہی گواہ کافی تھے. دو گواہ یا ایک مرد اور دو عورتیں، یہی نصاب شہادت تھا اس کام کے لیے. جماعت کثیرہ کی ضرورت نہیں تھی. تو جو کام مقصودی تھا اور اس مقصودی کام کے لیے جو نصاب شہادت تھا اس نے وہ ادا کر دیا، دو مرد کام قائم کر دی شہادت کے. لیکن ضمناً رمضان کی شہادت کا بھی ثبوت ہو گیا، چاند کا بھی ثبوت ہو گیا. حالانکہ اس کے لیے جماعت کثیرہ چاہیے تھی، لیکن اب نہیں، کیونکہ ضمناً اس کا حکم بدل جائے گا. بہت سی وہ چیزیں جن کا حکم قصدن تو الگ ہوتا ہے لیکن ضمناً بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر سونے چاندی یہ مرد کے لیے حرام ہے، اس کا لبس حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص سونے چاندی کے بٹن استعمال کریں وداؤٹ چین والے تو وہ جائز ہے. ایک تو وہ لبس میں شمار قصدن نہیں ہو رہے. قصدن تو کرتا پہنا ہے یا کپڑا پہنا ہے وہ اصل ہے. بٹن جو سونے چاندی کے ہیں وہ ضمناً اور طبعاً شامل ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے جواز کا حکم دیا جائے گا. تو یہ ایک قاعدہ ہے جو فقہاء کرام نے بنایا ہے کہ کسی چیز کا حکم قصدن الگ ہوتا ہے اور ضمناً الگ ہو جاتا ہے. تو یہاں رمضان کا چاند جس وقت مطلع صاف ہو، قصدن تو حکم تھا کہ جماعت کثیرہ گواہی دے. لیکن ایک اور معاملہ آ گیا اور وہاں پر اس معاملے کے لیے جتنا نصاب شہادت چاہیے تھا وہ پورا ہوا، ضمناً اس میں رمضان کا ثبوت بھی ہو گیا. اب جب ہو ہی گیا ہے تو پھر حکم دے دیا جائے گا کہ روزہ رکھا جائے. امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس مسئلے میں سمجھانا یہ تھا کہ ضمناً حکم کچھ ہو جاتا ہے اگرچہ قصدن کچھ ہو. جماعت کثیرہ، قصدن تو حکم تھا کہ جماعت کثیرہ ہو رمضان کے چاند کے لیے، لیکن ضمناً دو بھی کافی چلتے ہیں. حکم کہیں اور کچھ تھا اور ضمناً اس کا بھی ثبوت ہو گیا، تو اب اس کا بھی ثبوت ہو گیا. جیسا کہ میں نے مثال دی کہ سونے چاندی کا استعمال قصدن کچھ ہے اور ضمناً طبعاً کچھ ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا
کہ قصدن جماعت کثیرہ شرط تھی لیکن ضمناً 2 سے بھی کام چل گیا. اور مثال آپ کے سامنے. مسئلہ نمبر 16 ہے مطلع صاف مگر دوسری جگہ ناصاف تھا. یعنی ایک جگہ جہاں ہم ہیں وہاں مطلع صاف ہے، دوسری جگہ ناصاف تھا. تو وہاں قاضی کے سامنے، یعنی جہاں ناصاف تھا قاضی کے سامنے شہادت گزری قاضی نے، کیونکہ وہاں پر ایک بھی کافی. جہاں مطلع صاف ہے وہاں تو بہت سارے لوگ چاہیے، تو یقیناً بہت سارے لوگوں کو جمع ہونے میں ٹائم لگتا ہے، مجمع عظیم آنے میں وقت لگتا ہے. اور جہاں ناصاف تھا، مطلع صاف نہیں تھا، غبار تھا، وہاں ایک مستور الحال آدمی کی بھی گواہی کافی تھی. ایسا ہی ہے نا، پیچھے پڑھ کے آئے. اب ہوا کیا کہ جہاں مطلع نہ صاف تھا، ایک مستور الحال کی گواہی کافی ہو سکتی تھی، وہاں قاضی کے سامنے ایسے ہی کسی ایک کی شہادت گزری، قاضی نے چاند ہونے کا حکم دیا. اب 2 یا چند آدمی وہاں سے یہاں آئے، جہاں مطلع صاف نہیں تھا وہاں کے 2 یا چند آدمی یہاں جہاں مطلع صاف ہے آئے. اور کیا کہا؟ کہنے لگے اس بات کی گواہی دی، 2 یا چند آدمی جو آئے اس بات کی گواہی دی کہ فلاں قاضی کے یہاں 2 شخصوں نے فلاں رات میں چاند دیکھنے کی گواہی دی، اور اس قاضی نے ہمارے سامنے ان 2 آدمیوں کی گواہیوں کو قبول کیا، حکم دے دیا، اور دعوے کے شرائط بھی پائے جاتے تھے. تو یہاں کا قاضی بھی ان شہادتوں کی بنا پر حکم دے دے گا. یہاں مطلع صاف تھا، یہاں جماعت کثیرہ مقصوداً قصداً تو جماعت کثیرہ ضروری تھی، لیکن ہوا کیا کہ 2 آدمی آئے، جماعت کثیرہ نہیں آئی، 2 یا چند آدمی آئے کہ جنہوں نے گواہی دی. کس بات کی گواہی دی؟ کہ فلاں جگہ کہ جہاں مطلع صاف نہیں تھا وہاں کے قاضی نے 2 آدمیوں کی گواہی پر چاند کا فیصلہ دے دیا، دعوی کے شرائط بھی پائے جاتے تھے. صرف ان 2 کی گواہیوں سے یہاں کا قاضی کہ جہاں مطلع صاف تھا اور جسے ضرورت تھی کہ بہت سارے لوگ آ کے گواہی دیں، اب اسے بہت سارے لوگوں کی جماعت کثیرہ مجمع عظیم کی ضرورت نہیں، ان 2 کی گواہی پر وہ فیصلہ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے اس کے سامنے گواہی دی ہے انہوں نے کس بات کی گواہی دی ہے؟ قاضی کی قضا کی گواہی دی ہے. یہ دیکھ لیں آپ لفظ کہ فلاں قاضی کے یہاں 2 شخصوں نے فلاں رات میں چاند دیکھنے کی گواہی دی اور قاضی نے ہمارے سامنے حکم دے دیا. تو انہوں نے گواہی کس بات کی دی ہے؟ قاضی کے حکم کی. اور قاضی کا حکم، قاضی کا فیصلہ، یہ حجت شرعیہ ہے، شرعی دلیل ہے ایک طرح سے. تو انہوں نے ایک شرعی دلیل کی گواہی دی، اس لیے قبول کر لی جائے گی اور اس سے رمضان کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ گواہی نہ دیتے، یہ گواہی دیتے کہ ہم نے فلاں جگہ چاند دیکھا ہے، یا جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اگر یہ گواہی دیتے تو پھر فیصلہ اس پر نہیں ہوتا، اس سے شہادت ثابت نہیں ہوتی. وہی بتا رہے ہیں اگلے مسئلے میں، مسئلہ نمبر 17 میں بتا رہے ہیں اگر کچھ لوگ آ کر یہ کہیں، یعنی جہاں مطلع صاف ہے وہاں، یعنی دونوں ربط ملائیں گے آپ، مسئلہ نمبر 16 اور 17 کا ربط ملائیں. پہلی صورت تھی کہ مطلع صاف، ایک جگہ مطلع صاف ہے، مثال کی طرف پاکستان میں یا کراچی میں مطلع صاف ہے، اور سندھ کے جو علاقے ہیں انٹیریئر علاقے وہاں مطلع نہ صاف ہے. تو جہاں صاف ہے وہاں بہت سارے لوگ چاہیے، مجمع عظیم چاہیے گواہی کے لیے، اور جہاں ناصاف ہے انٹیریئر سندھ میں وہاں ایک آدھ آدمی بھی کام چل جائے گا. تو وہاں چل گیا، وہاں کے قاضی نے فیصلہ دے دیا. اب وہاں کے 2-4 آدمی، کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک صورت تو بیان ہو گئی، ایک دوسری صورت کہ فلاں جگہ چاند ہوا، یعنی فلاں جگہ سندھ میں جہاں ہم سے آئے وہاں چاند ہوا. یہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر شہادت بھی دیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جہاں سے ہم آ رہے ہیں سندھ سے وہاں چاند ہوا، تب بھی قبول نہیں ہوگی. بلکہ اگر یہ شہادت دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بشیرے نے اور کبیرے نے چاند دیکھا، تب بھی قبول نہیں ہوگی. بلکہ یہ بھی کہیں کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں کے قاضی نے روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں سے کہا ہے، تب بھی قبول نہیں ہوگی. یہ سب طریقے ناکافی ہیں. کیوں؟ کہ پہلی صورت میں جو مسئلہ نمبر 16 میں بیان ہوئی کہ وہ وہاں کے جو 2-3 لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں قاضی کے یہاں 2 لوگوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی اور قاضی نے ہمارے سامنے حکم دے دیا. یعنی انہوں نے
حکم دیا قاضی کی گواہی دی قاضی کی قضا کی. انہوں نے پہلی صورت میں قاضی کی قضا، قاضی کے فیصلے کی گواہی دی کہ قاضی نے وہاں یہ فیصلہ دے دیا گواہوں کی بنیاد پر. تو قاضی کی قضا یہ حجت شرعیہ ہے، دلیل ہے. چاند کے ثبوت کے لیے بھی حجت شرعیہ درکار تھی، وہ مل گئی. جبکہ دوسری صورت میں انہی لوگوں نے کیا کہا کہ ہم جہاں سے آ رہے ہیں ہم نے وہاں چاند دیکھا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے وہاں چاند دیکھا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے دوست بشیر اور کبیر نے دیکھا ہے، بلکہ ہم گواہی دیتے ہیں قاضی صاحب نے وہاں روزہ اور افطار کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ ساری گواہیاں قاضی کی قضا کی گواہی نہیں ہے. قاضی نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اگر رمضان ہے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، عید ہے تو افطار کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ قاضی کے عمل اور فعل کی گواہی ہے. قاضی کا عمل اور فعل یہ حجت شرعیہ نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ وہ حجت شرعیہ ہے. یوں ہی فلاں نے دیکھا ہے، ہمارے دوستوں نے دیکھا ہے، یہ بھی صرف خبر ہے، حکایت ہے، واقعہ سنایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں، اس لیے اس پر فیصلہ نہیں ہو سکتا. مسئلہ نمبر 18 ہے، کسی شہر میں چاند ہوا اور تمام شہر میں یہ بات مشہور ہے. چاند ہونے کی جو بات ہے، خبر ہے، مشہور ہے تمام شہر میں. اور وہاں سے جہاں یہ چاند کی شہرت ہوئی، جہاں چاند ہوا، وہاں سے متعدد جماعتیں، بہت سارے لوگ، جماعت کثیرہ، مجمع عظیم دوسرے شہر میں آئیں اور سب خبر دیں کہ وہاں فلاں دن چاند ہوا اور وہاں کے لوگوں نے رویت کی بنا پر فلاں دن سے روزے شروع کیے. تو اب یہاں والوں کے لیے بھی ثبوت ہو گیا، کیونکہ کسی بات کی شہرت، شہر بھر میں کسی بات مشہور ہونا، شہرت، استفادہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تواتر، کسی بات کا متواتر ہو جانا. یعنی متواتر کا مطلب یہ ہے اتنے لوگ کسی بات کو بیان کریں کہ عقل کہے کہ یار اتنے لوگ غلطی نہیں کر سکتے، اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنے لوگ بھول نہیں سکتے. تو کسی بات کا شہرت حاصل کر جانا، تواتر کی حد تک پہنچ جانا، اتنے لوگ اس کو بیان کر رہے ہوں کہ اب سب کو تو جھوٹ بول نہیں سکتے، کہ سب جھوٹے ہیں، سب غلطی کر گئے، سب اندھے ہو گئے تھے، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے کوئی ایسی بات کی جو مشہور ہو جائے، تواتر کے منزلے میں ہو جائے، ایسی بات تو وہ بھی پھر خبر صادق ہے یا اس کا ایک فرد ہے، دلیل شرعی ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے. تو اگر کسی شہر میں چاند ہوا اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی اور اسی شہرت یافتہ بات کی بہت سارے لوگوں نے، مجمع عظیم نے، متعدد جماعتوں نے آ کے خبر دی، تو اب یہاں پر بھی ثابت ہو جائے گی، چاند کا رویت اس خبر سے ثابت ہو جائے گی کہ یہ خبر صادق ہے. مسئلہ نمبر 19 ہے کہ گواہی کے جو ذرا معاملات ہیں، احکام ہیں، تھوڑا مشکل ہیں. ایسا مشکل نہیں ہے، اصل میں کوئی چیز نہیں ہو، اس سے اجنبیت ہو تو اس کو ذرا قبول کرنے میں، ذہن میں بٹھانے میں، سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. ہمارا اصل میں جو اس وقت مقصد ہے وہ ہے روزے کی مسائل سمجھنا. اب ضمناً اس میں جو ہے وہ شہادت کے مسائل بھی آ گئے، اخبار تواتر یہ سب چیزیں بھی آ گئیں. اب یہ سمجھ لیں کہ ہر ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ایک بات ہو طویل، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک چیز کو کھولوں. شہادت والے بیان کے لیے بخاری شریف کے دوسرے ابواب میں لے جا کے شہادت کا، گواہی کا کرائیٹیریا سمجھاؤں، وہ بھی الگ ایک پورا باب وہاں پہ بندہ ہوا ہے. تو آپ کو یوں ہی گزارا کرنا پڑے گا، جو سمجھایا جا رہا ہے اسی کو ذہن میں رکھیں، بار بار سنیں، یاد ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا. مسئلہ نمبر 19 ہے، رمضان کی چاند کی رات کو ابر تھا، ایک شخص نے شہادت دی اور اس کی بنا پر، شہادت کی بنا پر روزے کا حکم بھی دے دیا. اب عید کا چاند اگر بوجہ ابر کی نہیں دیکھا گیا تو 30 روزے پورے کر کے عید کر لیں، اور اگر مطلع صاف ہے تو عید نہ کریں، مگر جبکہ 2 عادلوں کی گواہی سے رمضان ثابت ہوا، یعنی رمضان کی چاند رات ابر تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ ابر والی رات میں رمضان کی ثبوت کے لیے ایک مستور الحال آدمی کی شہادت سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن 2 عادلوں نے گواہی دی تھی، ان کی عدالت، ان کی گواہی سے رمضان ثابت ہوا. تو اب اگر عید کے چاند کے لیے ابر ہے
تو 30 پورے کرنے کی ضرورت نہیں، عید کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں مستور حال تھا تو اب 30 پورے کریں، اس کے بعد عید کریں. مسئلہ نمبر 20 ہے مطلع ناصاف ہے، آسمان صاف نہیں. تو علاوہ رمضان کے شوال، ذی الحجہ، بلکہ تمام مہینوں کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں مسلمان عاقل بالغ ثقہ گواہی دیں اور سب عادل ہوں و آزاد ہوں، ان میں کسی پر تہمت زنا کی حد نہ قائم کی گئی ہو، اگرچہ توبہ کر بھی چکے ہوں. یعنی جس وقت رمضان کی بات ہوگی اس وقت تو تہمت زنا، رمضان کی بات ہو اور رمضان کی بات بحالت ابر ہو تو تہمت زنا سے تائب ہونے والے کی گواہی بھی چل جائے گی. لیکن رمضان کے علاوہ تمام 11 مہینوں کے لیے جو گواہی دینے والے مرد یا عورتیں چاہیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی تہمت میں مبتلا بھی نہ ہو، تہمت زنا کی ان پر حد قائم نہ کی گئی ہو، بھلے وہ توبہ کر چکے ہوں لیکن تہمت بھی نہ لگی ہو، ایسے لوگ ڈھونڈے جائیں. اور یہ بھی شرط ہے کہ گواہی دیتے وقت یہ لفظ کہے میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دینے کے لیے گواہی کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے. اشہدو یا انگریزی میں جو اس کا متبادل ہے یا جس زبان میں جو اس کا متبادل ہے وہ. مسئلہ نمبر 21 ہے گاؤں میں 2 شخصوں نے عید کا چاند دیکھا اور مطلع صاف ہے. تو 2 سے تو کام نہیں چلے گا، مطلع صاف ہے، لیکن کیا چکر ہے وہاں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے پاس شہادت دیں. تو گاؤں والوں سے کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے عید کا. اگر یہ عادل ہوں تو عید کر لیں، یعنی اب جماعت کثیرہ کے چکر میں نہ رہیں. اگر یہ عادل ہیں تو یہ جماعت کثیرہ کی طرح ہی عید کر لیں. اس مطلب اگر عادل نہ ہوں تو پھر اتنے شاہدین جمع کریں کہ جن سے وہ مانے غالب ہو جائے پھر کریں. مسئلہ نمبر 22 ہے تنہا امام یا قاضی نے عید کا چاند دیکھا تو انہیں عید کرنا یا عید کا حکم دینا جائز نہیں. حالانکہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ تنہا امام یا قاضی اسلام، بادشاہ اسلام اگر دیکھے تو اس کو اختیار ہے کہ ویسے ہی حکم دے دے یا اپنا کسی کو نائب بنا کے اس کے سامنے شہادت ادا کرے اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو. یہاں کہہ رہے ہیں کہ عید کا چاند دیکھا تو انہیں عید کرنا یا عید کا حکم دینا جائز نہیں. یہ تو تعارض ہو گیا. تعارض کوئی نہیں ہے، وہاں بات ہے رمضان کے چاند کی، یہاں بات ہے عید کے چاند کی. وہ عبادت کا معاملہ ہے تو وہاں پر احتیاط ضروری ہے، اور یہ لوگوں کا معاملہ ہے تو یہاں پر جو لوگوں کی شہادت کے لیے نصاب ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. اور من وجہ عبادت کا معاملہ بھی ہے کہ ایک رمضان اس میں ضائع نہ ہو جائے. عبادت کے معاملے میں احتیاط برتی جاتی ہے. احتیاط اسی میں تھی کہ ایک آدمی کا قول لے لیا جائے اور رمضان ثابت کر دیا جائے ابر کی حالت میں. اور یہ عید کا جو معاملہ ہے وہ عبادت کا معاملہ نہیں ہے، اس کا تعلق معاملات لوگوں سے ہے، تو وہی رول فالو کیے جائیں گے کہ جو لوگوں کے معاملات میں ہوتے ہیں. مسئلہ نمبر 23 ہے 29ویں رمضان کو کچھ لوگوں نے یہ شہادت دی کہ ہم نے لوگوں سے ایک دن پہلے چاند دیکھا، جس کے حساب سے آج 30 ہے. تو اگر یہ لوگ یہیں تھے تو اب کی گواہی مقبول نہیں، کہ وقت پر گواہی کیوں نہ دی، اور اگر یہاں نہ تھے عادل ہیں تو قبول کر لی جائے گی. مسئلہ آسان ہے، اس کی وضاحت کرنے کی یا لوجک بتانے کی کوئی حاجت نہیں.